اسلامیہ کا تو مجھے کچھ خاص پتہ ہے نہیں، وہ ان کو پتہ ہوگا، لیکن تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جماعت اسلامیہ نے پاکستان میں بھی الیکشن لڑا، جموں کشمیر میں بھی لڑا، اور جب سے الیکشن شروع ہوئے ہیں تب سے لڑتے آئے کہ یہاں جموں کشمیر ہو یا ہندوستان ہو، یہاں گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل، یہاں جو ہے کثرت میں وحدت ہے، یہاں وہی پارٹی چلے گی جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو ساتھ لے کر چلے گی، جو کشمیری گجر پہاڑی ہیں ڈوگرا جو بھی ہے سب کو ساتھ لے کر چلے گی۔ یہاں کسی ایک نام پر، کسی ایک مذہب پر، کسی ایک ذات پر پارٹیاں چلنے والی نہیں ہیں۔ پہاڑی، کشمیری، گجر، ڈوگرا، پونچی، کشمیر والا، یہ سب اکٹھا چلیں گے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، تب جا کر یہاں پارٹیاں چلتی ہیں۔ کسی نام پر یا مذہب کی بنیاد پر یہاں کوئی بھی پارٹی نہیں چلی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی سیکولر بن کر آتا ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کتنی پارٹیاں ہیں اور کتنی پارٹیاں اور بنیں گی، لیکن ان کا جو مینیفیسٹو ہو وہ عوام دوست ہو، وہ تقسیم کا نہ ہو بلکہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ہو، وہ جوڑنے کا ہو۔ کیونکہ ہم نے 47 میں بھی تقسیم دیکھی، ہم نے ملٹنسی بھی دیکھی، ہم نے یہاں لوگوں کا اجڑنا بھی دیکھا، لوگوں کا مرنا بھی دیکھا۔ اب اور نہیں چاہتی ہے کچھ یہ عوام، یہ صرف تعمیر و ترقی چاہتی ہے، امن چاہتی ہے۔ ابھی دیکھیے یہ لوگ حالات کے ستائے ہوئے ہیں، یہ مجھے ابھی بول رہا تھا، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے۔ ابھی میں یہاں گیا تھا، پیچھے لوگ جھگی جھونپڑی میں رہتے ہیں، ہمارے پہاڑی لوگ۔ تو اب لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں دوبارہ کوئی توڑ پھوڑ، کوئی تباہی ہو کسی نام پر بھی۔ بہت تباہی ہو چکی ہے، بہت پانی بہہ چکا ہے۔ اب لوگ تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، تعمیر و ترقی کی سیاست چاہتے ہیں، اور تعمیر و ترقی کا نام لے کر جو بھی آتا ہے اس کا مینیفیسٹو لے کر آتا ہے، ہم ویلکم کریں گے۔ الیکشن لڑیں، عوام جو ہے وہ طاقت کا حقیقی سرچشمہ ہے، عوام جس کو چنے گی ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔ ہماری جدوجہد تو ان کے ہی مفاد کے لیے، ان کے حقوق کی لڑائی ہے، ان کے حق انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں پہاڑی قبیلے کے لوگوں کی، اور 2-3 منزلیں تو ان نے کراس کر لی ہیں، وہ 2-3 مقاصد میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی لڑائی آگے بھی لڑ رہے ہیں۔ آج انہوں نے یہاں پر ایک قرارداد منظور کی ہے، ریزولیوشن منظور کیا ہے، جس قرارداد کی روح سے ان نے گورنمنٹ سے پولیٹیکل ریزرویشن کی ڈیمانڈ کی ہے، پارلیمنٹ سے لے کر جو ہے پنچایت تک، اور ان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے پہاڑی قبیلے کے لیے سیٹ جو ہے ریزرو کی جائے، اور راجیہ سبھا میں بھی پہاڑی قبیلے کے لیے 2 سیٹیں ریزرو کی جائیں، اور یہاں پر نیا ڈیلیمیٹیشن کیا جائے، سیٹیں بڑھائی جائیں۔ تو یہ ان نے ڈیمانڈ کیا آج اپنے اس قرارداد میں، اور وہ قرارداد جو ہے بھاری اکثریت سے پاس ہوئی ہے، اور وہ ان نے مجھے تھوپ دی ہے۔ تو وہ قرارداد میں انشاءاللہ پرائم منسٹر آف انڈیا کو بھیج رہا ہوں، ہوم منسٹر کو بھی بھیج رہا ہوں۔ اور جہاں تک ایس ٹی ملنے نہ ملنے کا سوال ہے، تو وہ لوکل سطح پر کوئی کنفیوژن ہے آفیسرز کو بھی، کوئی کنفیوژن ہے ملازموں کو بھی، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں یا کیا بات ہے۔ اکثر ہمارے جو لوگ ہیں خانہ بدوش ہیں، ان کے رینیو ریکارڈ ہیں نہیں، یہ گھومتے پھرتے ہی رہے ہیں۔ 47 میں جو جبری تقسیم ہوئی، آدھے وہاں چلے گئے، وہاں کے یہاں آ گئے۔ رینیو ریکارڈ پونچھ والوں کے ادھر ہیں میرپور میں، میرپور والوں کے پونچھ میں ہیں، اور مظفر آباد والوں کے بارہمولہ میں ہیں، بارہمولہ والوں کے مظفر آباد میں ہیں، کپواڑہ والوں کے ٹیٹوال میں ہیں، کپواڑہ والوں کے مظفر آباد میں ہیں، مظفر آباد والوں کے کپواڑہ میں ہیں۔ اس طرح ان کی یہ تقسیم ان کی ہو گئی ہے، جو جبری تقسیم ہے۔ 47 میں پہاڑی قبیلے کو ہی تقسیم کیا گیا تھا۔ ان کو خالی معاشی طور ختم نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے رینیو ریکارڈ بھی ختم کیے گئے، ان کے زمینوں کے ریکارڈ ختم کیے گئے، ان کے شجر نسب جو ہیں وہ ڈسٹرب کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آج ہم مودی جی کے شکر گزار ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے شکر گزار ہیں۔ ان نے ایک بار پھر اس قبیلے کو ریوائیو کیا، اور اس میں نئی جان پھونکی ہے، ان کو شیڈول ٹرائب زمرہ میں شامل کیا ہے، ان کو حق انصاف سے نوازا ہے، اور پہاڑی قبیلے کی شناخت بحال کی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے، اور موجودہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی سرکار ہے۔